اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق سینیٹر جناب عباس آفریدی صاحب ایک المناک حادثے میں وفات پا گئے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا حملے میں ایک لیفٹیننٹ سمیت سیکیورٹی فورسز کے 4 جوان اللہ تعالیٰ کو کھو گئے۔ علی محمد صاحب کے حلقے میں مردان میں گھر کے 6 افراد اور ایک لیفٹیننٹ تو پیر عمران شاہ صاحب دعا کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا رب العالمین، آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس کلام کا ثواب مرحومین کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمانا۔ یا رب العالمین، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ مرحومین کے لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، ہم زندہ رہیں تو اسلام پر، موت آئے تو ایمان پر۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔ Panel of Chairperson. In pursuance of Sub-Rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the following members in order of precedence are nominated to form a panel of chairpersons for this session of the National Assembly. Mr. Ali Zahid Sahab, Abdul Qadir Patel Sahab, Muhammad Shahbaz Babar Sahab, Shaila Raza Sahaba, Aminul Haq Sahab, Arbab Sher Ali Sahab. In the absence of Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. Senator Muhammad Aurangzeb, Minister of Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 25-26. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال 25-26 کا بجٹ پیش کرنا میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس مخلوط حکومت کا دوسرا بجٹ ہے اور میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی قیادت، خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مکسی صاحب کا رہنمائی کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسپیکر، یہ بجٹ ایک نہایت اہم اور تاریخی موقع پر پیش کیا جا رہا ہے، جب قوم نے حالیہ دنوں میں غیر معمولی اتحاد، عزم اور ہمت کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ بھارتی کے مقابل ہماری سیاسی قیادت، افواج پاکستان اور پاکستان کے غیور عوام نے جس جواں مردی، دانش مندی اور یکجہتی کا ثبوت دیا، وہ تاریخ کے سنہری اوراق میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ کامیابی ایک شاندار عسکری کامیابی کے علاوہ پوری قوم کے اجتماعی شعور، وقار اور غیرت کا مظہر تھی۔ میں یہاں پر پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری افواج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت، شجاعت اور جذبہ قربانی سے دشمن کو مؤثر اور بھرپور جواب دیا، جس سے نہ صرف ہماری سرحدوں کا دفاع ناقابل تسخیر بنا، بلکہ عالمی برادری میں پاکستان کا وقار بھی بلند ہوا۔ اس عظیم کامیابی نے یہ پیغام دیا، پاکستانی قوم ہر آزمائش میں متحد ہے اور مادر وطن کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے۔ اسی قومی عزم اور یکجہتی کو باہر لاتے ہوئے اب ہماری توجہ معاشی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے حصول کی جانب مرکوز ہے۔ ہم نے جس جذبے سے قومی سلامتی کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا ہے، اسی خلوص اور حوصلے کے ساتھ ہمیں اپنی معیشت کو مستحکم اور عوام کی فلاح کو یقینی بنانا ہے۔
ہم نے پچھلے لگ بھگ 1.25 سال کے دوران قومی اتحاد اور عزم کے جذبے کے ساتھ معاشی بحالی، اصلاحات اور ترقی کا سفر کامیابی سے طے کیا ہے، اور معاشی اصلاحات، مالیاتی نظم و ضبط اور ترقیاتی منصوبہ بندی کو یکجا کرتے ہوئے نہ صرف معیشت کو استحکام بخشا ہے بلکہ مستقبل کی بنیادیں بھی مضبوط کی ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری ترجیح ایک ایسی معیشت کی تشکیل ہے جو ہر طبقے کو ترقی کے ثمرات دے اور ماحولیات و وسائل کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے دیر پا ترقی کا راستہ ہموار کرے۔ یہی ویژن ہمیں آگے بڑھاتا ہے ایک ایسے پاکستان کی طرف جہاں ترقی ہر فرد کی دہلیز تک پہنچے اور قوم بحیثیت مجموعی خوشحال ہو۔ راہ پہ قائم، خوشحالی دائم، یہی ہمارا حزم، ہماری حکمت علمی اور ہمارا نعرہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے گزشتہ سال معیشت کی بہتری کے لیے کئی اہم اقدامات کیے جن کے نتیجے میں مالی نظم و ضبط میں نمایاں بہتری آئی اور ہمیں کئی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ جن میں سے کچھ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان میں GDP کے 2.4% کے برابر